السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تمام تعریفیں اس وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو پوری کائنات کا خالق ہے اور زندگی کی ہر ضروریات کو پوری کرنے والا. اس کے بعد درود و سلام و تمام نبیوں پر, خصوصاً آخری نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. میرے اسلامی بھائیوں, میں آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں. آج کا میرا عنوان ہے فضیلت قرآن. قرآن لفظ قرآ سے بنا ہے جس کا مطلب پڑھنے والا. قرآن وہ کتاب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھنے والی ہے. قرآن جس نبی پر نازل ہوا وہ نبیوں کے سردار. قرآن جس فرشتہ کے ذریعے نازل ہوا وہ فرشتہ کے سردار. قرآن جس شہر میں نازل ہوا یعنی مکہ وہ شہروں کے سردار. قرآن جس مہینے میں نازل ہوا وہ مہینوں کے سردار. قرآن جس رات میں نازل ہوا اس رات کی فضیلت پورے سال میں تمام راتوں سے بڑھ کر ہے, یعنی 1000 مہینے سے بہتر ہے. قرآن جس امت پر نازل ہوا وہ بہترین امت. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سیکھنے اور سکھانے والوں کو بہترین لوگ قرار دیا ہے, کیونکہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی جانب سے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر انسانیت کی ہدایت کے لیے نازل کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 2 میں, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اس کتاب میں کوئی شک نہیں, یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے. یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں کسی طرح کی نقص یا کمی نہیں ہے. یہ کتاب مکمل ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ کہف آیت نمبر 1 میں, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندوں پر قرآن اتارا, پھر اس میں کوئی کسی طرح کی کسر باقی نہ چھوڑی. اس کتاب کی ایک ایک آیت ایک ایک لفظ حق ہے اور اس کتاب کی ایک ایک حرف پر ایمان رکھنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ رعد آیت نمبر 1 میں, الف لام میم را. یہ قرآن کی آیتیں ہیں اور جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے اتارا جاتا ہے یہ سب حق ہے. اکثر لوگ ایمان نہیں لائے. یہ کتاب فرشتہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ شعراء آیت نمبر 192 سے 195 میں, یہ قرآن رب العالمین کا نازل کیا ہوا ہے اور اس امانت دار فرشتہ لے کر آیا ہے. آپ کے دل پر نازل کیا گیا ہے کہ آپ آگاہ والوں میں سے ہو جائیں. صاف عربی زبان میں ہے. یہ ایک ایسی کتاب ہے جو دل کی بیماری کا علاج ہے, اور کیونکہ دل ہی ہے جو ساری اچھائی یا ساری برائی کا مجسمہ ہے اور دلوں میں شیطان وسوسہ ڈالتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ یونس آیت نمبر 57 میں, اے لوگو تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز ہے جو نصیحت ہے اور دلوں کی بیماری کا شفا ہے اور رہنمائی کرنے والا ہے اور رحمت ہے ایمان والے کے لیے. اس کتاب میں کوئی اختلاف نہیں کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اگر کوئی انسان کا لکھا ہوتا تو ضرور اختلاف ہوتا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تضاد سے پاک ہے. سورہ نساء آیت نمبر 82 میں, کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے, اور اگر اللہ تعالیٰ کے سوا اور کی طرف سے ہوتا تو یقیناً بہت سے کچھ اختلاف پاتے, مگر یہ جھوٹ موٹ کی بات بتائی ہوئی بات نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ یوسف آیت نمبر 11 میں, یہ کتاب جھوٹ موٹ کی بتائی ہوئی بات نہیں بلکہ یہ پہلی کتاب کو تصدیق کرنے والا ہے. یہ ایک ایسی کتاب ہے جو قیامت تک آنے والوں کے لیے تمام لوگوں کے لیے ہے, کیونکہ یہ آخری کتاب ہے. آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہے, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ حجر آیت نمبر 9 میں, ہم نے ہی یعنی اللہ نے ہی اس ذکر کو نازل کیا اور ہم نے اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اس کتاب قرآن کو کوئی بدلاؤ نہیں کر سکتا, جس میں کوئی کسی طرح کی تبدیلی بھی نہیں کر سکتا, یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ حاقہ آیت نمبر
46 سے 46 میں یہ رب العالمین کا کتاب نازل کیا ہوا ہے، اور اگر نبی ہم پر کوئی بات بنا لیتا تو ہم اس کا دائنا ہاتھ پکڑ لیتے اور اس کے شاہراہ کو کاٹ دیتے۔ میں نے چند باتوں میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ دے اور ایمان پر ثابت رکھے، اور مسلمانوں کو دنیا اور آخرت میں عزت دے اور مشرکین کو ہلاک و برباد کر دے، آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک عزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔